السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ جناب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اقوال کو مسلم امہ تک بخوب انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس حدیث کے مطابق کچھ اس کی تشریح کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ یعنی بیان کیا جاتا ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا اور اس کی بے عزتی کرنا اور اسے برا بلا کہنا یعنی فسق یعنی نافرمانی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص دین کے راستے سے ہٹ رہا ہے، چاہے وہ بنیادی عقائد کا منکر نہ بھی ہو۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں میں پائی جانے والی دو خرابیوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی ایک فاسق بندہ اور دوسری خرابی کفر کرنے والا۔ تو درجہ بدرجہ ایک اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ فاسق وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی جان بوجھ کر نافرمانی کرے۔ اسلامی شریعت میں فاسق کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے کہ جو شخص کھلم کھلا گناہ کرے یا کبیرہ گناہوں پر ڈٹا رہے یا بار بار گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو وہ فاسق کہلاتا ہے۔ پھر فاسق کی چند مثالوں میں سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو نماز ترک کرتا ہے بغیر کسی عذر کے، اور جو شراب پیتا ہے، اور جو چوری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، پھر جو جھوٹ بولتا ہے اور غیبت کرتا ہے یا لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں فاسق کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، جس کی اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اور ان حد سے بڑھنے والوں کا کہنا نہ مانو جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، یعنی سورہ شعراء آیت 151 سے 152 میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی فاسق وہ ہوتا ہے جو نیکی کے راستے پر چلنے کے بجائے گناہ پر چلتا ہے اور فساد کی راہ پر چلتا ہے۔ اور دوسری خرابی یعنی کفر، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دین اسلام کی کسی بنیادی بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی وحدانیت کو نہ مانے، مثلا شرک کرے۔ پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے، کفر ہے۔ جو قرآن یا اسلام کے کسی واضح حکم جیسے کہ نماز، روزہ اور جنت اور دوزخ کا انکار کرے، کافر ہے۔ اور جو دین اسلام کو چھوڑ دے یعنی مرتد۔ یہاں کفر کرنے کے 4 طریقے بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کفر کے 4 طریقے ہیں، یعنی کفر انکار، کفر عناد، کفر نفاق اور کفر شک۔ پہلا کفر انکار یعنی دین کی کسی بات کو ماننے سے انکار کرنا۔ دوسرا کفر عناد یعنی حق کو جان بوجھ کر بھی ضد سے اس کا انکار کرنا، جیسے ابو جہل کیا کرتا تھا۔ پھر تیسرا طریقہ کہ کفر نفاق یعنی زبان سے اسلام قبول کرنا لیکن دل سے نہ ماننا، یعنی منافقت۔
اور چوتھا طریقہ کفر شک، یعنی دین کی کسی بات پر شک میں رہنا۔ اور قرآن حکیم کی ایک اور آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت 6 میں بھی اسی چیز کا ذکر ملتا ہے کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفر کی اقسام کے متعلق کچھ بیان کیا جاتا ہے کہ 2 طرح کی اقسام پائی جاتی ہیں عام بنیادی طور پر، عملی کفر اور اعتقادی کفر۔ یہ 2 الگ قسم کی کفر ہیں جن کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے عقیدہ کے حوالے سے۔ پہلا اعتقادی کفر، یعنی یہ دل کے یقین سے متعلق کفر ہے۔ کچھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایسا کفر جو عقیدے اور ایمان کی بنیاد کو توڑ دے، یعنی اللہ، اس کے رسول یا دین اسلام کی کسی قطعی بات کا دل سے انکار یا ان پر یقین نہ رکھنا اعتقادی کفر ہے۔ مثلا اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دینا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دینا، قرآن پاک کو اللہ کا کلام نہ ماننا، نعوذ باللہ، اور قیامت، جنت یا دوزخ پر یقین نہ رکھنا، یہ تمام اعتقادی کفریہ عمل ہیں۔ اور ایسا کفر انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور وہ شخص مرتد کہلاتا ہے اگر پہلے سے مسلمان تھا تو۔ دوسری قسم اس کی یہ ہے کہ عملی کفر، یہ عمل سے ظاہر ہونے والا کفر ہے، نہ کہ دل سے، نہ کہ دل کے یقین سے، یعنی ایسا کفر جو عمل میں نظر آئے، جیسے زبان یا جسم سے ایسا کام کیا جائے جو کفر سے مشابہ ہو، ملتا جلتا ہو، مگر دل میں ایمان موجود ہو، یعنی اللہ یا رسول کا مذاق اڑانا، نعوذ باللہ، اگر نیت کفر کی نہ ہو تو، اور اسلامی شعائر کی بے ادبی کرنا، جان بوجھ کر سجدہ غیر اللہ کو کرنا اگر عقیدے سے نہ ہو تو، نماز نہ پڑھنا یعنی سستی کی وجہ سے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ ہے تو اس کے یہی ہے اس کے لیے کہ بعض صورتوں میں عملی کفر کفر اکبر بھی بن جاتا ہے اگر نیت اور عقیدہ بھی اس کے مطابق ہو، اور بعض صورتوں میں گناہ کبیرہ ہوتا ہے مگر انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یعنی مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے۔ یہاں کفر سے مراد اکثر عملی کفر لیا جاتا ہے، نہ کہ اعتقادی کفر، یعنی ایسا کفر جو انسان کو دین سے بالکل خارج نہیں کرتا، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ مسلمانوں کا خون، مال اور عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ محدثین اور فقہاء کی وضاحت کے مطابق یہ کفر دون کفر ہے، یعنی کفر سے کم درجہ کا کفر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا لیکن خطرناک ترین گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کی سورہ الحجرات کی آیت 11 تا 49 سے بھی یہ چیز ثابت ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ تو یہ آیت مسلمانوں کو ایک دوسرے کی عزت کا احترام سکھاتی ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات کی آیت 9 تا 49 اس میں بھی کچھ اس طرح کا ذکر ملتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قتال ایمان والوں کے درمیان ہو سکتا ہے لیکن اس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے،
البتہ اصلاح کی کوشش ضروری ہے۔ تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑا واقعہ جو دو مسلم گروہوں کے درمیان تھا، اس طرح حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین، اسلامی تاریخ میں جنگ صفین ایک مشہور واقعہ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر ان کے درمیان قتال ہوا۔ دونوں فریق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے تھے۔ دونوں کا مقصد اصلاح تھا، لیکن اجتہادی اختلاف کی بنیاد پر یہ قتال ہوا۔ کسی نے دوسرے کو کافر قرار نہیں دیا۔ اس حدیث کے مطابق اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ قتال بہت بڑا جرم ہے، مگر کفر عملی ہے، یعنی فتنہ فساد اور مسلمانوں کی کمزوری کا سبب ہے۔ مسلمانوں کی عزت جان اور مال کی حفاظت فرض ہے۔ زبان کا غلط استعمال یعنی گالی گلوچ اور ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہوں تو صلح اور بھلائی اور بھائی چارے کے ساتھ بہتر راستہ اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان میں موجود کمزوریوں کو دور کرنے اور اپنی کمیوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والصلاۃ والسلام علی الرسول الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔